रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इन्नी लमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये बच्चियाँ कुरान पढ़ी हुई हैं जज़ाकल्लाह। तो ये ले लें सिपारा, फिर जिसने पकड़ना है ये एक सिपारा है, आप मिलके देख लीजिए। नहीं आयत नंबर 35। आज हमने 35 पढ़नी है ना, तो पिछला देख लिया। पिछला आयत नंबर 28 से लेके 34 अभी की तो लेकर पढ़ के आए, उसे पिछला भी याद कर लिया। जब अगला भावे आवे ना। हम इस वक्त शुरू करना है 33 आयत। 34 है नहीं 35 हाँ जी 35 आयत नंबर ये पढ़ना है। मैं इसका कई याद कर रही यही होगा। ज़रा आप पीछे आ जाएं, ये सिपारा नहीं चलेगा। हाँ जी, कौन करेगा आयत नंबर 26 एंड 27? जी कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्का व तूतियुल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जी ज़्यादा करेंगी? जिसको चाहता है बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, अल्लाह मदद करता है। उर्दू करूँगा आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें, पहले ज़ोर से बोलिएगा वहाँ तक आवाज़ जाए बच्चों को भी। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा अल्लाह मालिक है अल्लाह। क्लियर बोले, साफ बोले, वहाँ तक बच्चों को भी पता चले आप क्या कह रही हैं। कुल कह दीजिए अल्लाह कुल इसका मतलब है आपको अगर समझ नहीं आएगी तो आपने पूछना है। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा है मेरे रब, हाँ मालिक मुल्क, हाँ मुल्क है मालिक है, मालिक की मुल्क बादशाहत का मालिक है। आप सुने सिर्फ, फिर वो कंफ्यूज होगी। हाँ जी तूतियुल मुल्क, हाँ तूती, हाँ हर चीज तू देता है, तू देता है मुल्क क्या मन तशाओ जो चाहता बादशाहत या इख्तियार या हुकूमत, किसको जिसको चाहता है। क्या बात है, मन तशाओ जिसको चाहता है। तू ता आ गया ना, यशा होता तो जिसको चाहता है वो, अब तशा है तो इसका मतलब है आप जिसको चाहते हैं उसको देते हैं। क्या हुकूमत, मुल्क। आगे तंज़ीउल मुल्का, तंज़ीउ छीन लेता मुल्क, तू छीन लेता है, ता पहले है। मैं मन तशाओ जो चाहता है वो तो इज्जत तशाओ जो जिसको चाहता है इज्जत देता है। वो तज़िल्लो मन तशाओ जिसको चाहता है। आपको आवाज़ आ रही है जी? नहीं तेज बोली बे यादी गल खैर। हाँ याद क्या होता है? खैर नहीं, खैर तो अलग लिखा हुआ है। यादी गल खैर, हाँ। खैर तो ही भलाई। बा जब आ जाए तो इसका मतलब होता है साथ। यद का मतलब है हाथ, बेयद का मतलब है उसका, उसके हाथ में है खैर सारी की सारी। बेयदिकल खैर, उसके हाथ में सारी भलाई ही भलाई है। इन्ना ताला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक तो हर चीज़ का कुदरत रखता है, हर चीज़ का कुदरत रखता है। तो जो लैला दिन को रात में निकालता है, फिर नहार तू लेच क्या होता है? निकालना। लैल सुबह, लैल सुबह नहीं होता, रात है। उर्दू में लैल सुबह रात होती है, उर्दू का लफ्ज़ है। हाँ, सुबह से फिर रात में
صبح کو رات میں تولج اللیلا، جی زائدہ، داخل کرتا ہے رات کو فی نہاری دن میں، ہاں نکال لیتا ہے، لے آتا ہے، وتولج النہارا اور نکال لیتا ہے دن کو فی اللیلی رات میں سے، وتخرج الحی اور زندگی دیتا ہے من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور مردہ نکال لیتا ہے۔ آپ اخراج سے یاد رکھیں نا، خارج کرنا، اخراج نکال لینا، تو خرج تو نکال لیتا ہے کس کو؟ مرغی سے انڈا، ہئی کیا ہوتا ہے بھائی ذات، ہئی کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہے، جی بھائی ذرا آپ سے پوچھ رہی تھی ہئی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ احیا، ہئی یا حیو یا قیوم، ہئی زندگی دینا، بول دیں آپ کو آتا ہے؟ زندگی، حیات، حیات زندگی، اس سے بنتا ہے ہئی۔ آپ جب پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ اے زندہ اور قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے، یا حیو یا قیوم۔ آپ جب بھی دعا کریں، کوئی بھی دعا کریں، وہ قرآنی دیکھیں عربی تو اس کا ترجمہ لازم دیکھا کریں کہ آپ کیا رب سے مانگ رہے ہیں۔ آپ اللہ جی سے دعا کر رہے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسے پڑھ لیا۔ اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے مانگا کیا ہے، اور جب یہ نہیں پتا کہ ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے تو ہم کیا امید کریں گے؟ کچھ بھی امید نہیں کر سکتے نا۔ اللہ جی کہتے ہیں نہ جاؤ نماز کے پاس، کب؟ جب تم ہو نشے کی حالت میں۔ کیوں؟ کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ وہ تو آپ سو بھی جاتے ہیں، ہاں، سو نہیں جانا، یہ غلط بات ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق یہ ہے کہ جو چیز آپ کو مدہوش کرتی ہے، اپنی ہوش نہیں رہنے دیتی، اس چیز کو پکڑ کے اللہ کے پاس مت جاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم رب سے کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے قرآن اور نماز کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں اللہ جی نے ہمیں کہا کیا ہے۔ جب یہی نہیں پتا کہ کیا کہا ہے تو پھر ہم اللہ کی وہ شان کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وسع کرسی السماوات کا مطلب کیا ہے، اس کی کرسی زمین و آسمان، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے۔ نہ وہ پیدا ہوا، ایسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم پڑھتے جاتے ہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کہ کیا پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ جی کہتے ہیں سمجھ کے کہو۔ مفتی اکمل صاحب ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کا درس شرس، تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا، کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ میں رمضان میں نا بہت سارا قرآن پڑھتی تھی، تو ابھی میں تو جڑ گئی ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اب مجھ سے ویسے تو نہیں پڑھا جاتا، تو آپ مجھے بتائیں، کہا میں 3 قرآن پڑھ لیتی تھی رمضان میں، اب ترجمے کے ساتھ میرا ایک قرآن بھی مشکل سے ہوتا ہے، تو دن میں 8 پارے پڑھتی تھی، اب میں 1 پارہ یا 2 پڑھتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں مجھے ثواب کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں آپ 10 پاروں کی بات کر رہی ہیں، اگر آپ 1 رکوع بھی سمجھ کے پڑھ لیں گی تو وہ 1 قرآن سے بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے اگر ہم سمجھ کر قرآن کو نہ پڑھیں۔ ایک مفتی صاحب ٹی وی پہ یہی بتا رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چوری، زنا اور اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں ماں باپ کی، اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور ساری دنیا کی ساری کتابیں ہم
ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. کیا انگریزی کبھی بغیر سمجھے پڑھی ہے؟ اور فرانسیسی، سنسکرت، یہ وہ جتنی زبانیں ہیں، یہ آپ دیکھیے جب ہمارے پرائم منسٹر یا صدر یا یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ٹرانسلیٹر ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو ہم کیوں ترجمے سے نہیں پڑھتے جبکہ ہمیں حکم ہی یہ ہے؟ عربی میں تھا، اللہ جی کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ انگریزی میں اتار دیتے. اللہ نے عربی میں کیوں اتارا؟ کہ عرب میں آ رہا تھا، عرب میں اتارا تھا، اس لیے عربی میں اتارا تھا کہ سمجھ کے پڑھو، ایسے نہیں پڑھ لینا. تو کوشش کیجئے اپنے آس پاس بھی اللہ کے اس پیغام کو پھیلائیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو. جب وہ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے انہیں اس لائن پر لگا دیا کہ وہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. زائدہ نے کیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کیا مطلب ہے منى لودھی؟ میں بتاؤں؟ وترزق من تشاء بغیر حساب. آپ بولو نا، زور سے بولو، میری طرح بولو، زور سے بولو. نہیں بھیا پلیز نہیں، اس کو آنے دیں باہر، اس کو باہر آنے دیں. ہاں بولو، زور سے بولو. ترزقو کون؟ ترزقو. ہاں رزق تو رزق ہو گیا نا جی. کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ جب تا پہلے آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ. بترزقو، آپ رزق دیتے ہیں. اللہ جی آپ رزق دیتے ہیں. آگے کیا کہا؟ من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، جتنا مرضی دے دو، کوئی حساب نہیں ہوتا. ہاں جی آپ کریں گی جی اگلی آیت؟ کیا ہو گیا ہے؟ کرنی تو پڑے گی نا، یہ تو کوئی بس المعلیم کرے گی. میرے پاس ترجمے والا ہے ترجمے والا تو دوسرا لے لو. چلو جلدی سے جلدی ہو جاؤ، آگے بھی پڑھنا ہے. بھائی ذرا آپ کریں گی؟ نہیں آپ باجی دھیان سے سنیے، جن کو نہیں آتا ان کو آ جائے گا سننے سے. لا نہیں دوست بناؤ مومنو، لا یتخذون، لا یتخذی، دوست بناؤ، پکڑ لو، نہ پکڑو. یاد کہ میں نے وہ احس کر لو. احس کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ نکال کے پکڑ لو. یہ لا یتخذ المؤمنون، نہ پکڑو مومنو، الکافرین، کافروں کو، اس کا مطلب کافروں سے دوستی مت بناؤ. زور سے بولو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یتخذ المؤمنون، ہاں مومنون، نہ پکڑو نہ دوست بناؤ مومنو، الکافرین، کافر، اولیاء، دوست بناؤ کافروں. جگری دوست. اولیاء کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو کا ولی کیا ہوتا ہے؟ جو بہت قریب ہوتا ہے وہ اولیاء. ہاں من دون المومنین، کھولے اس کو آپ. من دون المومنین، مومنوں کو آپس میں دوست بناؤ مسلمانوں. ہاں من دون کا کیا مطلب ہے؟ من دون اللہ، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ. من دون دوست بنانا، نیل مومن، اللہ کے علاوہ. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ہاں جی آپ کلثوم آپ کیجئے. یہاں سے نا اسٹارٹ سے کرنا. آپ ادھر آ جائیں نا ذرا، منى لودھی کو ادھر کر دیں.
ادھر میرے سامنے آ جائیے، جو بتا رہے ہیں تو پھر ان سب کو بھی پتہ چلے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے. چلے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. لا یتقی، نہ تم بناؤ، نہ تم اخذ کرو، المومنین، مومنہ سے کہا جا رہا ہے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، یعنی جگری دوست نہ بناؤ. یعنی ایک ہوتا ہے معاملات میں ایک دوسرے سے ہم کرتے ہیں وہ اور بات ہے لین دین کی، لیکن جگری تعلق نہ بناؤ. بالکل صحیح ہے. دیکھیے پھر آپ انگلی رکھ کے دیکھیں، نہ بنائے مومن، پہلے مومنون تک، نہ بنائے مومن، نہ پکڑے مومن، الکافرین، کافروں کو، کیا؟ اولیاء، جگری دوست. ہاں، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومنین جو ہیں وہ مومنین کو ہی دوست بنائے، ان کو چھوڑ کر، اور کافروں کے ساتھ یاری دوستی جگری نہ ڈالیں، یہ کہا جا رہا ہے. اور اللہ جی آگے سخت حکم دے رہے ہیں، زیادہ آپ کیجئے. من، اور جو کوئی یفعل کرے گا سالکا ایسا، فلیسا، تو پس من اللہ، اللہ کے ہاں فی شیء، ان کا کوئی حصہ نہیں. بالکل. الا، مگر ان تتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، منکم تقات، الا ان تتقوا، مگر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، منکم تقات. نہیں، تقویٰ کا یہ معنی نہیں آئے گا، بچنا کے معنی آئے گا. آپ کو پتہ ہے تقویٰ کا معنی اصلی یہ ہوتا ہے بچنا، اور یہاں یہ اسی معنی میں آ رہا ہے. ہمیں جب تقویٰ کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرنا. تو یہاں جو لفظ آئے گا یہ بچاؤ کے معنوں میں آئے گا، کہ الا یہ کہ ان تتقوا، تم بچو، منہم تقاتن، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے. کون کھولے گا اس کو؟ جی باجی کھولو گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنا دوست نہ بناؤ، بچو ان سے. نہیں، دیکھیے میں نے اس کو وضاحت کی تھی، جب کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑے تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو کسی نان مسلم یا کافر سے وقت لینا پڑے، یا معاملے کو پینڈنگ کرنا پڑے، یا یہ کہ اس معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ جان بچ جائے، تو ایسی صورت میں آپ کسی کافر سے رازداری یا یہ کہ بچاؤ کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی اجازت صرف اس طرح ہے کہ آپ نے بچنا ہے کسی خرابی سے، کسی لڑائی سے، کسی آپ کے اوپر کوئی اس عذاب آ رہا ہے اس سے بچنا ہے، تو آپ نے، کوئی آپ کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ مدد لے سکتے ہیں کسی کافر سے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جنگی چالیں چلنی ہوتی ہیں، آپ ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ترا دینا، یعنی اگلے کو تدبیر کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں مکر، اس میں عربی میں چال چلنا. واللہ خیر الماکرین، یقیناً اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا اور بہترین چالیں چلنے والا ہے. تو جب آپ کسی مشکل میں آ جائیں تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ کافروں سے بھی مدد لے سکتے ہیں.
क्लियर हो गया जी। वलिल्लाहिल मसीर, ये तो बहुत आसान है, कौन करेगा? आप करें ना। क्यों? वलिल्लाहिल मसीर, मसीर क्या होता है जी? लौटना, लौटना, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। बिल्कुल आसान है, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। वयहज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, इसका क्या मतलब है जी? अल्लाह ताला आपको अपनी जान से, नफ्स से, बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कहता है मुझसे डरो बस, दुनिया से ना डरो। दुनिया से डरोगे तो फंस जाओगे। आपकी तन्हाइयाँ अल्लाह के खौफ से के साथ मुंसलिक हों, कि आप तन्हाई में भी अल्लाह की ज़ात से डरते रहें। और अल्लाह जी कह रहे हैं मेरा तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरते रहो, दुनिया से फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी, अगली आयत कौन करेगा? ज़रा आप कीजिए। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यालमहुल्लाह। कुल कह दिए इन तख्फू, जो तुम छुपाते हो, बिल्कुल सही, सुदूरिकुम अपने सीनों में, बिल्कुल सही, और तुबदू जो तबदू हो और जाहिर करते हो, यालमहुल्लाहु, वो अल्लाह उसको जानता है। जो कुछ बच्चियाँ उठ के आगे आ जाएं, बड़े बुजुर्गों को जगह दिया करें, आ जाएं, यहाँ आ जाएं, मेरे आगे आ जाएं। जब भी कोई बड़ा आए तो आप उठ के फौरन नीचे आ जाएं, बड़ों को जगह दें। हाँ जी, आगे कहा यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जी, जानता है जो कुछ आसमानों में, समावाते व मा फिल अर्द, आसमानों में और जो ज़मीन में है। वल्लाह, आयतल कुर्सी की कोई आयत जिसमें ये कहा गया है इस तरह की बात, यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो तुम्हारे आगे है वो भी जानता है, जो पोशीदा है पीछे है वो उसका भी इल्म रखता है। ये आपको मैंने बताया था ना कि सूरह आल इमरान और सूरह बकरा में ज़ौजियत का रिश्ता है। डॉक्टर इसरार ये कहते हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। उसकी वजाहत के लिए, सूरह आल इमरान की वजाहत के लिए हमें सूरह बकरा को साथ साथ देखना पड़ता है। इसी तरह जब सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो आगे भी हमें सूरह आल इमरान की उन आयात का रेफरेंस दें तो आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा। एक बात मुझे ये बताइए, किस किस ने कोशिश की थी कि इसको रिवाइज़ किया जाए? आपने भी की थी? लेकिन हाँ, और पूरा हो गया। आपने कुलसूम और ज़ैदा का तो मुझे पता है इन्होंने किया है, मुन्ना ने कि नहीं की? आपने भी नहीं की ना? की थी कोशिश, तूने तो बिल्कुल नहीं की ना। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। 7 दिन के बाद आप आए हैं। हमने तो की। आप अगर एक आयत रोज़ याद करते तो ये 7 से 10 आयतें आपको आराम से याद हो जाती। जब आप खोलेंगे ही नहीं तो कैसे याद होगा? वो तो उसे कहने यहाँ सब बूढ़े तोते नहीं पढ़ सकते, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं असल में जब आप पढ़ेंगे ही नहीं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी जो मनंजीज है कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप पढ़ते रहेंगे, नहीं नहीं, मैं नहीं ये बात मानती। जब हम पढ़ते रहते हैं, मैंने भी बुढ़ापे में शुरू किया है, ये तो जवान लड़की, मैंने भी बुढ़ापे में ही शुरू किया है। 22 साल हो गए माशाल्लाह, तो हम पढ़ 25 साल हो गए। हाँ, लेकिन बात ये नहीं है, 25 साल में जब आप भी रोज़ पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा वास्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, छोड़े मत प्लीज़, छोड़े मत। नहीं पहले नालों फर्क पै रहे हैं, हम रोज पढ़ते हैं। हाँ, बहुत पड़ेगा, आप खुद देखेंगे।
उस दिन बाजी देखो मुन्ना, ये बीच में से निकाल देना। उस दिन बाजी मिसेस मलिक कह रही थी कि आपने हमें चला दिया, अब हमें समझ आने लग गई है क्या कहा जा रहा है।